السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانم کی ماں بیٹی کے دل میں بھڑکتی ہوئی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی جس کے شعلوں نے یاسمین خانم کے چہرے کو گلنار بنا دیا تھا۔ مجھے آپ سے بھی شکایت ہے اور بابا سے بھی۔ اس کے لہجے کی سرکشی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ ہوشیار اور زمانہ ساز ماں حیرت سے بیٹی کا منہ دیکھنے لگی۔ آپ نے اور بابا جان نے مجھے اتنے سستے داموں میں خرید کرنے کا فیصلہ آخر کیوں کیا تھا؟ اندر کی آگ سے یاسمین خانم کے لب جلنے لگے۔ میں اس راز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کامران کے ساتھ میرا رشتہ کیوں طے کیا گیا۔ نفرتوں بھرے لہجے میں یاسمین نے ماں سے سوال کیا۔ بیٹی، اس وقت رائے نعیم الدین ذیشان کے حالات اچھے تھے اور وہ حکومت کا معتوب بھی نہیں تھا۔ یاسمین خانم نے ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی پیش کی۔ اگر اس کے باپ کو سلطان کا معتوب نہ سمجھا جائے تو کیا پھر بھی وہ اس قابل تھا کہ میرے برابر کھڑا ہو سکے؟ یاسمین کا غصہ جنگل کی آگ کی طرح بھڑکتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے اور میرے خاندان میں ایسی کون سی قدر مشترک ہے جس نے دونوں گھروں کے بیچ نیا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی؟ مجھے سمجھائیں مادر گرامی، مجھے سمجھائیں۔ بیٹی، ماں کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ تیرے دادا نے اپنی لڑکی سعدیہ خانم کو اس خاندان میں بیاہ دیا۔ بس یہی مروت تیرے رشتے کے وقت بھی آڑے آئی تھی۔ دادا کا نام سن کر یاسمین کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ میں اپنے اس بزرگ کو کیا کہوں کہ وہ دنیا سے جا چکا۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو ان کے پاس بھی میرے اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوتا کہ ایک معزز درباری امیر کی بیٹی کو ایک سپاہی کے ستم کدے میں کیوں جھونکا جا رہا تھا۔ کامران کا باپ چند سکوں کے عوض اپنی تلوار کا ہنر بیچنے والا ایک بے توقیر سپاہی تھا، اور میرا باپ دربار سلطانی کا ایک محترم سردار ہے جس کے آگے رائے نعیم الدین ذیشان جیسے سینکڑوں سپاہیوں کے سر جھکے رہتے ہیں۔ یاسمین خاجم آج اس لہجے میں بات کر رہی تھی جس کی تربیت اسے بچپن میں دی گئی تھی۔ کامران کے یتیم ہونے اور اس رشتے کو توڑنے کے بعد یاسمین کی ماں اور باپ دونوں نے بیٹی کو یہی بتایا تھا کہ اس کے دادا کی ضد کے سبب یہ رشتہ طے ہوا تھا، ورنہ خاندانی اعتبار سے وہ اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ آج احساس برتری کا وہی زہر قطرہ قطرہ بن کر یاسمین خانم کے ہونٹوں سے ٹپک رہا تھا۔ ابھی ماں اور بیٹی کے درمیان میں گفتگو جاری تھی کہ قائم خان امیر تغرل کو رخصت کر کے زنان خانے میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، مگر بیٹی کو حالت غم میں دیکھ کر چونک اٹھا۔ یاسمین، تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ قائم خان بے قرار ہو کر آگے بڑھا، مگر یکایک اسے یاسمین سے چند قدم کے فاصلے پر رک جانا پڑا۔ قائم خان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ بیٹی کے قریب نہ جا سکا۔ یاسمین خانم نے اس غضبناک لہجے میں وہی سوالات دوبارہ اٹھائے جن کا جواب وہ ابھی کچھ دیر پہلے ماں سے طلب کر رہی تھی۔ ہاں بیٹی، تیرا باپ تیرے دادا کے سامنے مجبور تھا، مگر اب اس کے راستے میں کوئی دیوار نہیں۔ قائم خان نے بھی اپنی بیوی کے لہجے میں عذر تراشا، لیکن اتنا اضافہ کر دیا، گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور تیرے باپ نے یہ کفارہ اس طرح ادا کیا ہے کہ اس نامراد پر آرام و آسائش کی زندگی کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بس ایک سانسوں کا دروازہ کھلا ہے، وہ بھی کسی دن بند ہو جائے گا۔ بابا جان، زندان کے اندھیرے میرے دکھوں کی تلافی نہیں کر سکتے۔ شدت غضب میں یاسمین خانم رونے لگی۔ آپ نہیں جانتے کہ میرے دل میں کتنے زخم ہیں اور ان میں کیسی سوزش ہو رہی ہے۔ کامران کو پابند سلاسل کرنے سے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ میں ان آنکھوں کو بجھا دینا چاہتی ہوں جو برسوں مجھے ایک شرمناک زاویے سے دیکھتی رہیں، اور اس دماغ میں آہنی میخیں ٹھوک دی جائیں جہاں میری ذات کے حوالے سے حیا سوز مناظر محفوظ ہیں، اور اس زبان کو گول کر جانا چاہیے جس نے میرے لیے نازیبا کلمات ادا کیے۔ اگر کامران کی قسمت کا فیصلہ اس طرح ہو
تو میں مطمئن ہو جاؤں گی کہ وقت کی عدالت سچی تھی اور اس نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ یاسمین خانم کی ہیجانی کیفیت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ قائم خان چند لمحوں کے لیے پریشان سا ہو گیا، مگر پھر فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بیٹی، مجھے تیرے غموں کا خوب اندازہ ہے، مگر اس کے ساتھ ہی آج میں بہت خوش ہوں کہ تو نے قائم خان کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ میرے خون کو اتنا ہی گرم ہونا چاہیے تھا۔ غیرت مند بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آج مجھے اپنے خون پر اعتبار آ گیا۔ وہ بد نصیب لڑکا میری دسترس سے دور نہیں۔ میں تیری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو بھرپور مفہوم دے سکتا ہوں، مگر ہوش مندی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو چشمے زدر میں کامران کی ہلاکت چاہتی ہے، مگر میں تیری بے آبروئی کا انتقام کسی اور انداز سے لوں گا۔ وہ لمحہ لمحہ مرے گا۔ یہ بڑی دردناک موت ہوگی بنت قائم خان، اگر تو اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ وہ رات سعدیہ خانم پر بہت بھاری تھی۔ گردش وقت کی بے رحم موجوں نے ایک بار پھر اس کے ساتھ بڑا اذیت ناک مذاق کیا تھا۔ ساحل پہ لائے اور سفینے ڈبو دیے۔ وہ مجبور اور بےکس عورت بہت دیر تک اپنی تاریک گلی میں آسمان کی طرف منہ کیے خاموش کھڑی رہی۔ اس کے ہونٹ پتھرا گئے تھے، مگر آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ اے خدا، اے خدا! سعدیہ خانم کے لبوں سے ایک سرد آہ نکلی، اور پھر وہ رات کے اندھیرے میں قاضی عماد الدین کے مکان کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ 1.5 کوس کا فاصلہ سعدیہ خانم نے اس طرح طے کیا تھا جیسے وہ صدیوں سے سفر کر رہی ہو۔ پھر جب اس نے قاضی عماد کے مکان پر دستک دی تو اسے زیادہ دیر تک دروازہ کھلنے کا انتظار نہ کرنا پڑا۔ اس کی طرح ایک اور بیوہ بھی آخر شب میں جاگ رہی تھی۔ قاضی عماد کی بیوہ نے سعدیہ خانم کو اس والہانہ انداز میں گلے لگایا کہ چند لمحوں کے لیے بے لوث محبت کی دلیل روشن ہو کر مجسم ہو گئی۔ پھر جب سعدیہ خانم کے ہونٹ کانپے تو قاضی عماد کی بیوہ کا پورا جسم پتھر کا ہو گیا۔ تم نے کہا تھا کہ سلطان کی عنایات خسروانہ سے میرے بیٹے کے ایک ایک غم کا ازالہ ہو جائے گا۔ ضبط کرتے کرتے سعدیہ خانم کے دل کا خون ہونٹوں سے ٹپکنے لگا تھا۔ یہ کیسی تلافی ہے اور کیسا انصاف ہے؟ سعدیہ خانم کی نظریں ایک غم گسار عورت کے چہرے پر مرکوز تھیں، اور قاضی عماد کی بیوہ کا چہرہ شدت غم سے سفید پڑ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے جھوٹی تسلیاں دی تھیں یا سلطان نے مجھ بے سہارا عورت کا مذاق اڑایا تھا؟ سعدیہ خانم کی آواز میں اس قدر تلخیاں کھل گئی تھیں کہ قاضی عماد کی بیوہ کو چونک جانا پڑا۔ مجھے بتاؤ کہ تم جھوٹی ہو یا تمہارا سلطان جھوٹا ہے؟ میری غمزدہ بہن، قاضی عماد کی بیوہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ مجھ گناہگار عورت کے قول کی کوئی حیثیت نہیں، مگر میرا سلطان سچ بولتا ہے۔ قاضی عماد کی بیوہ نے سلطان ناصر الدین محمود کی وکالت کی۔ پھر میرے بیٹے کو دوبارہ زنجیریں کیوں پہنا دی گئیں؟ سعدیہ خانم کے آنسو بہنے لگے۔ صبح ہونے دو، ان زنجیروں کی عمر زیادہ طویل نہیں۔ میں خود دربار میں حاضر ہو کر سلطان کے انصاف کو پکاروں گی، مگر وہ صبح کبھی نہیں آئی۔ الغ خان یعنی غیاث الدین بلبن کا چہیتا غلام ہونے کے سبب تغرل ایک با اثر امیر تھا۔ اس نے دونوں مظلوم عورتوں کو محل کے دروازے سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ دربار سلطانی تو بہت دور تھا۔ پھر شجاع الدین کامران کو ایک طویل مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ نئے قاضی غیور احمد نے بہت سے گواہوں کی شہادت کا سہارا لے کر شجاع الدین کامران کو مجرم قرار دے دیا۔ کامران کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک سزا یافتہ چور ہے، جس کی بدعمالی کے باعث محلے کے دوسرے نوجوان بھی گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کامران کے محلے میں رہنے والے نوجوانوں نے علل اعلان کہا کہ وہ انہیں چوری، قمار بازی اور شراب نوشی پر اکساتا ہے۔ کامران چیختا رہا، مگر قاضی غیور احمد نے کہا کہ شہادتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اسے حوالہ زندان کر دیا جائے تاکہ گناہوں کے یہ خوفناک جراثیم شرفاء کے محلے میں زیادہ دور تک نہ پھیل سکیں۔ قاضی غیور احمد نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا
کہ نوجوان مجرم کو اصلاح کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ شاید طویل المدت قید و بند سے گھبرا کر اپنی عادتیں بدل ڈالے۔ جواباً شجاع الدین کامران نے صرف اتنا کہا، محترم قاضی، اگر آپ کا قانون مجھے 1000 سال تک بھی زندان کی 4 دیواری میں رکھے تو میری عادتیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ میں جیسا آج ہوں کل بھی ویسا ہی رہوں گا۔ قاضی غیور احمد نے سخت لہجے میں سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مجرم کو عدالت سے باہر لے جائیں۔ میں چلا جاؤں گا، مگر اتنا سن لیجئے کہ آپ یکسر بدل گئے ہیں۔ کامران کے لہجے میں بڑا ٹھہراؤ تھا۔ آپ نے کرسی انصاف پر بیٹھنے سے پہلے خدا اور سلطان دونوں سے عہد کیا تھا کہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیں گے، مگر یہ کیسی دیانتداری ہے کہ میرے گواہوں پر عدالت کے دروازے بند کر دیے گئے اور مخالفین کی شہادتوں کو کسی ولی یا کتب کا قول سمجھ کر تسلیم کر لیا گیا۔ اگر یہی انصاف ہے تو پھر ظلم کسے کہتے ہیں اور ناانصافی کیا ہے؟ اے منصف و عادل بزرگ، کم سے کم میری بیوہ ماں کو تو اندر آنے کی اجازت دے دی ہوتی کہ وہ میرے خلاف عائد کی جانے والی فرد جرم سن لیتی، اور پھر اسے قرار آ جاتا کہ اس کے بطن سے کیسا گنہگار بیٹا پیدا ہوا ہے۔ قاضی غیور احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ عدالت پر گہرا سکوت طاری رہا اور شجاع الدین کامران کے پیروں کی زنجیریں بہت دیر تک گونج پیدا کرتی رہیں۔ جنگل میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جب سردار نرسنگا اور امرپالی نے کامران کو یاد نہ کیا ہو۔ ایک دن امرپالی نے بڑے جذباتی لہجے میں اپنے شوہر سے کہا، سردار، ٹھاکر کو گئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، مگر وہ ایک بار بھی ہم سے ملنے نہیں آیا، پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ نرسنگا کامران کا ذکر سن کر اداس ہو گیا۔ مجھے بھی بہت یاد آتا ہے ٹھاکر، مگر کیا کروں؟ وہ مجھے مجبور کر گیا ہے کہ میرا کوئی آدمی اس کے گھر تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے۔ امرپالی نے ضد کرتے ہوئے کہا، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی خبر گیری کریں۔ آخر ایک دن مجبور ہو کر نرسنگا نے اپنے 2 بوڑھے قزاقوں کو گداگروں کے لباس میں شجاع الدین کامران کے گھر کی طرف بھیجا۔ قزاق بہت دیر تک دروازے پر کھڑے صدائیں دیتے رہے، مگر کوئی بھی متنفس باہر نہیں آیا، یہاں تک کہ محلے داروں نے تنگ آ کر کہا، یہاں سے تمہیں کیا بھیک ملے گی؟ مکان کا مالک خود چوری کے جرم میں سزا کاٹ رہا ہے۔ جب بوڑھے قزاقوں نے اپنے سردار کو یہ واقعہ سنایا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کے ذریعے کرشن راؤ کو جنگل میں طلب کر لیا۔ ٹھاکر، کہیں یہ تیری شرارت تو نہیں؟ کرشن راؤ نے قسمیں کھا کر نرسنگا کو یقین دلایا کہ اس نے ٹھاکر کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ پھر کرشن راؤ نے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کامران کی چوری کا واقعہ سنایا۔ نرسنگا نے کرشن راؤ کو جھڑک دیا اور چیخ کر کہا، جب تک میں خود تحقیق نہ کر لوں اس وقت تک تجھے میرے پاس رہنا پڑے گا۔ پھر کئی دن کی دوڑ دھوپ اور مقامی لوگوں سے پوچھ کے بعد نرسنگا کے مخبروں نے بتایا کہ واقعاتاً کامران ایک پیشہ ور چور تھا۔ نرسنگا نے کرشن راؤ کو چھوڑ دیا، مگر وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، ٹھاکر چوری نہیں کر سکتا۔ پھر تنہائی میں امرپالی کو مخاطب کر کے نرسنگا نے کہا، ٹھاکر نے میرا احسان گوارا نہیں کیا اور مجھے شکست دے کر قید خانے کے اندھیروں میں چلا گیا۔ میں اس کی مدد کو ضرور پہنچوں۔ اگر کھلے میدان میں مقابلہ ہوتا تو نرسنگا ٹھاکر کو چھڑانے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا۔ نرسنگا پاگل ہو رہا تھا، لیکن امرپالی نے یہ کہہ کر اسے ترغیب دی، چند دنوں کی قید ہے، جب ٹھاکر اندھیروں سے باہر آئے گا تو پھر صحیح صورتحال واضح ہوگی کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے۔ نرسنگا سنبھل گیا، مگر ایک ہی بات کہتا رہا۔ وقت کس کے روکے رکا ہے امرپالی، مگر نرسنگا پر ایک پل بھاری گزرے گا، اور قائم خان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نئے منصوبوں کی تشکیل میں گزر رہا تھا۔ کئی ماہ تک وہ کامران کے نام پر ساتھیوں کا انتظار کرتا رہا کہ شاید کسی رات سادھو نما قزاق اس کی حویلی کا رخ کریں، مگر امیر تغرل کے سپاہیوں کا پہرا بہت سخت تھا۔ پھر جب کئی ماہ تک مکمل خاموشی رہی تو قائم خان کو یقین آ گیا کہ اسے کئی برسوں کے لیے کامران کی فتنہ گردی سے
نجات حاصل ہو چکی ہے۔ اب وہ کسی نئی فتح کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس دوران امیر تغرل اور قائم خان کے رشتوں میں بظاہر بہت گہرائی آ گئی تھی، لیکن دونوں سیاسی کھلاڑی تھے، اپنے اپنے مفادات کی خاطر چالیں چل رہے تھے، جہاں تک کہ تغرل نے قائم خان کے ایک کمزور پہلو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ کامران کے سلسلے میں قائم خان مجرم تھا اور امیر تغرل اس کے جرم کا رازدار۔ قائم خان اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے بڑے پرتکلف انداز میں کیف و نشاط کی محفلیں آراستہ کرتا رہا، اور امیر تغرل مہمان خصوصی کی مسند پر بیٹھ کر اپنے آپ کو فرما روائے ہند سمجھتا رہا۔ قائم خان امیر تغرل کے کاندھوں پر کھڑے ہو کر اپنا قد مزید بڑھانا چاہتا تھا، اور امیر تغرل کی ہولناک نظریں اس دیوار میں شگاف ڈال دینا چاہتی تھیں جس کے پیچھے یاسمین خانم محو کرام تھی۔ امیر تغرل نے شاہی تقریبات کے دوران کئی بار یاسمین خانم کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر قائم خان کے گھرانے کی خواتین بہت سخت پردہ کرتی تھیں۔ ایک تو راجپوتوں کا روایتی پردہ اور دوسرے اسلامی معاشرت کے آداب، ان دونوں رسموں نے مل کر یاسمین خانم کے چہرے پر ایک دبیج نقاب ڈال دی تھی۔ پھر بھی امیر تغرل نے درباری کنیزوں کے ذریعے اتنا ضرور معلوم کر لیا تھا کہ یاسمین خانم ہوش ربا حسن رکھنے والی ایک سیمی بدن دوشیزہ ہے۔ امیر تغرل جیسے اوباش انسان کے لیے کنیزوں کی فراہم کردہ اطلاعات بڑی جان لیوا تھی۔ آخر ایک دن وہ اپنے حواس میں نہ رہ سکا۔ اس نے شدید بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی امیر سے کہا، قائم خان کو سمجھاؤ کہ اس کی بیٹی یاسمین خانم کے لیے امیر تغرل سے بہتر کوئی دوسرا رشتہ موجود نہیں ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود کا ایک درباری امیر زرتاش اپنے دوست تغرل کی شادی کا پیغام لے کر قائم خان کے پاس پہنچا تھا۔ قائم خان نے بغور امیر زرتاش کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ پھر یہ حیرت غصے میں بھی بدل سکتی تھی، مگر قائم خان تلخ ترین باتوں کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر بھی اس نے عجیب سے لہجے میں زرتاش سے پوچھا، امیر تمہارا کیا خیال ہے اس رشتے کے بارے میں؟ قائم خان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں استہزاء کے کئی رنگ جھلکنے لگے تھے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تغرل میرا دوست ہے۔ امیر زرتاش کی زبان میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ دوستی کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ اگر میں تغرل کی سفارش میں اپنے ہونٹوں کو جنبش دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ امیر زرتاش اپنے دوست کی وکالت کر رہا ہے۔ دراصل یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے قائم خان۔ تمہیں اپنی بیٹی یاسمین خانم کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت غیر جانبدار ہو کر سوچنا چاہیے۔ تغرل تمہارا بھی دوست ہے۔ امیر زرتاش نے بڑی ہوشیاری سے قائم خان کے سوال کو اس کی طرف لوٹا دیا تھا۔ تم بھی میرے دوست ہو امیر زرتاش۔ قائم خان کے عیار اور شاطر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ اگرچہ زرتاش سے صرف اس کی شناسائی تھی، لیکن قائم خان نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دربار سلطانی کے ایک اور طاقتور امیر کو اپنے حلقے میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ بے شک میں بھی تمہارا دوست ہوں، امیر زرتاش نے تکلف سے کام لیتے ہوئے کہا، مگر یاسمین خانم صرف تمہاری بیٹی ہے۔ زرتاش نے ایک بار پھر اپنا دامن چھڑانے کے لیے ایک معقول عذر تراش لیا، نہیں، وہ تمہاری بھی بیٹی ہے۔ قائم خان نے رسمی الفاظ کا ایک اور جال بچھا دیا، اس رشتے سے تم بھی میری رہنمائی کرنے کا حق رکھتے ہو۔ نہیں قائم خان، نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امیر زرتاش نے بڑی بے باکی کے ساتھ انکار کر دیا۔ اور جہاں تک امیر تغرل کی شخصیت کا تعلق ہے تو دربار سلطانی میں بڑی رسائی رکھتا ہے۔ اگر تم اسے دوست کی وکالت نہ سمجھو تو میں برملا اس حقیقت کا اظہار کر سکتا ہوں کہ امیر تغرل سے وہی لوگ خاندانی رشتہ قائم کر سکتے ہیں جو پیدائشی طور پر خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تغرل ہر ایک کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ دہلی اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بڑے بڑے نامور خاندان بستے ہیں،
مگر امیر تغرل ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ امیر زرتاش نے جس طرح اپنے دوست تغرل کی وکالت کی تھی، قائم خان سیاست کا یہ انداز دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نئی کروٹ لی۔ میں امیر تغرل کے اثر و رسوخ اور خاندانی وجاہت سے انکار نہیں کرتا۔ قائم خان نے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک ہی جملے میں جھوٹ اور سچ دونوں شامل کر دیے تھے، دونوں ملا دیے تھے۔ جھوٹ یہ تھا کہ تغرل خاندانی وجاہت سے یکسر محروم تھا، اہل دنیا کے نزدیک شہنشاہیت کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد غلام ہی رہتا ہے۔ اور سچ یہ تھا کہ امیر تغلق الغ خان یعنی غیاث الدین بلبن کی غلامی کے سبب دربار سلطانی میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ پھر تم اس رشتے کو قبول کرنے میں ہچکچا کیوں رہے ہو؟ امیر زرتاش نے پوچھا۔ آخر وہ کیا چیز ہے، آخر وہ کیا شے ہے جو تمہاری زبان کو حرف اقرار سے دور رکھنا چاہتی ہے؟ اقرار ایک مشکل کام ہے امیر، قائم خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ایک باپ کی ذمہ داریوں سے خوب واقف ہو۔ صاف صاف کہو قائم خان، میرا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ امیر زرتاش جھنجھلا گیا۔ قائم خان نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ میرے اور امیر تغرل کے درمیان دوستی کا رشتہ ہے، اس لیے مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ میں یاسمین خانم کے لیے اپنی عمر کے ایک آدمی کا رشتہ قبول کر لوں۔ خاندان کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس سلسلے میں یاسمین خانم کے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے۔ قائم خان نے بہت مضبوط دلائل پیش کر کے امیر زرتاش کے کھینچے ہوئے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔